رات کی سیاہی جب زمین پر اترتی ہے اور خاموشی ہر چیز کو نگل لیتی ہے تو کچھ جگہوں پر وہ خاموشی عام نہیں ہوتی، وہاں ہوا میں ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، ایک آن دیکھی طاقت کا احساس، جیسے کوئی موجود ہو مگر نظر نہ آئے۔ صدیوں سے انسان ایک چیز سے خوفزدہ رہا ہے، ایک ایسی قوت سے جو دکھائی نہیں دیتی مگر اثر رکھتی ہے۔ یہی ہے کالا جادو، وہ راز جو انسان کے دل میں چھپا خوف جگا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے ہر دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اندھیروں سے دوستی کر لی، جنہوں نے شیطانی قوتوں سے معاہدہ کیا، اور پھر اس معاہدے کے بدلے انہیں ملی طاقت، ایسی طاقت جس سے وہ کسی کی زندگی بدل سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے۔ قدیم مصر سے لے کر برصغیر تک ہر تہذیب میں کالے جادو کا ذکر موجود ہے۔ کبھی اسے عید سحرت کہا گیا، کبھی طلسم، اور کبھی عمل تاریک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب محض کہانیاں ہیں، لیکن جب کسی کے گھر میں بغیر وجہ کے مصیبتیں آنے لگتی ہیں، جب کسی کا کاروبار اچانک ختم ہو جاتا ہے، کسی کا جسم کسی بیماری کے بغیر بوجھ بن جاتا ہے، تو سوال اٹھتا ہے کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کہتے ہیں کالا جادو روشنی کے خلاف اندھیرے کی بغاوت ہے۔ یہ قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے، جب فرشتے ہاروت اور ماروت بابل میں لوگوں کو آزمائش کے طور پر جادو سکھا رہے تھے، اللہ نے فرمایا یہ علم ایک فتنہ ہے، جو چاہے آزمائش میں پڑ جائے۔ دنیا کے ہر کونے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس تاریک علم کو استعمال کر کے دوسروں کی تقدیر کے ساتھ کھیلتے ہیں، کسی کو بیمار کرنے کے لیے، کسی کے گھر میں نفرت ڈالنے کے لیے، کسی کو تباہ کر دینے کے لیے۔ یہ سب وہ کام ہیں جو شیطان کے قریب لے جاتے ہیں، اللہ سے نہیں۔ کالا جادو کبھی اکیلے نہیں کیا جاتا، یہ ہمیشہ ارادے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ ارادہ جتنا گندا اثر اتنا گہرا۔ کبھی کسی کے بال، کبھی کوئی تصویر، اور کبھی بس نام اور نیت، بس اتنا کافی ہوتا ہے ایک روح کو قید کرنے کے لیے، ایک زندگی اجاڑنے کے لیے۔ کہا جاتا ہے جن ان اعمال میں مدد دیتے ہیں وہ اندھیری راتوں میں بلائے جاتے ہیں، اور ان کے بدلے میں کیا دیا جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کبھی خون، کبھی عبادت کا انکار، کبھی ایمان کا سودا۔ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں انہیں خود بھی کبھی سکون نہیں ملتا، وہ ہر وقت کسی سائے میں جیتے ہیں، کسی نامعلوم طاقت کے خوف میں۔ ان کی آنکھوں میں ایک خالی پن آ جاتا ہے اور چہرے پر ایک عجیب سردی۔ اسلام میں یہ عمل سخت ترین گناہ قرار دیا گیا ہے، نہ صرف کرنے والا بلکہ کروانے والا بھی اسی لعنت کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ جادو ہمیشہ کسی کی زندگی چھینتا ہے، اور جو کسی کی زندگی چھین لے وہ اپنے ایمان کو بھی کھو دیتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کالا جادو کر کے کامیابی حاصل کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اندھیروں سے طاقت لیتا ہے وہ روشنی میں کبھی لوٹ نہیں سکتا۔ اس کے ارد گرد ایک ایسی دنیا بن جاتی ہے جہاں خوف، وہم اور اندھی طاقتیں بسیرا کرتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں کچھ گھروں میں ہر وقت جھگڑے رہتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ اچانک زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں؟ کیوں کچھ خواب بار بار وہی دکھائی دیتے ہیں؟ کالے کپڑوں میں لپٹا کوئی سایہ، کسی ویران قبرستان کی مٹی، کسی درخت کے نیچے جلتی ہوئی موم بتیاں۔ یہ سب نشانیاں ہیں، نشانیاں اس بات کی کہ کچھ غلط ہے، کچھ ایسا جو نظر نہیں آتا مگر موجود ہے۔ لیکن اندھیرا جتنا بھی طاقتور ہو، روشنی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اللہ نے ہر جادو کے لیے شفا رکھی ہے، ہر سحر کے لیے توڑ۔ قرآن کی آیات، نماز اور یقین، یہ وہ تین تلواریں ہیں جو کسی بھی سحر کو کاٹ سکتی ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل رکھے اس پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان صرف اس دل میں داخل ہوتا ہے جو کمزور ہو جائے، جو ڈر جائے۔ کالا جادو حقیقت ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت ایمان ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جسے کوئی بھی اندھی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اس دنیا میں شاید سب کچھ نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا، کچھ چیزیں بس محسوس کی جاتی ہیں،
اور کالا جادو انہی میں سے ایک ہے۔ یہ نہ صرف ایک علم ہے بلکہ ایک امتحان ہے، ایک فیصلہ کہ تم روشنی کا راستہ چننا چاہتے ہو اندھیرے کا۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں، اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جس کا محافظ اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔